پاکستانی فوج کے 90 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کی پوری رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ہیلو دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کھڑکوچا میں پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے اوپر ایک شدید نوعیت کا حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں 50 سے زیادہ پاکستانی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ 50 سے زیادہ، اور یہ حملہ مستونگ میں ہوا ہے۔ فوج کو بسوں میں لے کر جایا جا رہا تھا، اور ان کی سیکیورٹی پر بھی گاڑیاں تھیں جو شامل تھیں اس قافلے میں۔ یہ جمعرات کو 16 جولائی یعنی آج ہوا ہے، اور شدید جھڑپیں ہوئی ہیں کراچی کوئٹہ کراچی جو نیشنل ہائی وے ہے اس کے اوپر، اور اس وقت وہ ہائی وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے، اور ایمبولینسز دوڑ کے جا رہی ہیں۔ ایمبولینسز کی بھی کمی پڑ گئی ہے لاشیں اٹھانے کے لیے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک قافلہ تھا جو مرکزی کوئٹہ کراچی شاہراہ یعنی ہائی وے جو ہے اس پر گروہ کے مقام پر پہنچا، تو اس کو اس وقت نشانہ بنایا گیا۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان بسوں میں چھٹی پر جانے والے جو فوجی ہیں وہ سوار تھے، اور اس کے حملے میں کئی بسیں جو ہے حملے کی زد میں آ گئیں۔ ان میں ایک بختر بند گاڑی بھی تھی جو متاثر ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق قافلے میں شامل 10 بسوں میں سے کئی کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 4 بسیں اور دیگر گاڑیوں پر براہ راست نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان بسوں میں سوار چھٹی پر جانے والے اہلکاروں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی ہے۔ سرکاری سطح پر ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں آئی، لیکن ذرائع کے مطابق قافلے کو مدد فراہم کرنے کے لیے آنے والی فورسز کی کمک کو بھی مرکزی شاہراہ پر مدینہ ہوٹل کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا، جہاں 2 گاڑیاں حملے کی زد میں آ گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جھڑپیں تاحال جاری ہیں، اور اب تک 50 سے زائد اہلکاروں کی ہلاکت کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، تاہم اس کی تعداد کی آزادانہ تصدیق اس وقت ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے، بی ایل اے نے کیا ہے، بی ایل ایف نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہے۔ ابھی تک کسی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں آیا، لیکن وہ دعویٰ بھی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ بی ایل اے کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 15 دنوں میں 48 حملے کیے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر بی ایل اے نے، اور اس میں انہوں نے 40 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 روز کے دوران بلوچستان بھر میں 48 کارروائیوں میں پاکستانی فوج کے 40 سے زیادہ اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان حملوں میں کئی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو اکنامک بلاکیڈ لگایا ہے بلوچستان نے پاکستان کا کہ کوئی معدنیات جو ہے وہ پاکستان نہیں جانے دی جائے گی، اس کے تحت جو مین ہائی ویز ہیں، جو مرکزی شاہراہیں ہیں، ان پر ناکہ بندی کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان گاڑیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ 4 مرکزی سینٹرل بڑے امپورٹنٹ جو برج ہیں، پل، ان کو بھی دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور ان ساری جھڑپوں میں تقریباً بی ایل اے کے 5 سرمچار جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ 1 جولائی کو بتایا جا رہا ہے کہ مستونگ کے علاقے دشت کری ڈور کے مقام پر
بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی ایک رسد گاڑی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ 3 جولائی کو نوشکی کے علاقے زرین جنگل میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو IED حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس میں بھی کم سے کم 2 فوجیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ سبی روڈ پر پیش آیا یہ واقعہ۔ اس کے علاوہ اسی دن شاہرگ ہرنائی اور شاہرگ زیارت کی شاہراہوں پر بھی ناکہ بندی کر کے ان کا مکمل کنٹرول BLA نے حاصل کیا، جو 2 دن تک کنٹرول جاری رہا۔ اس ناکہ بندی کے دوران 2 مشکوک افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی اور ان سے تفتیش کی گئی، جبکہ نوشکی کے علاقے ریکو میں نوشکی خاران روڈ پر 2 پلوں کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا۔ سرمچاروں نے دالن بندین میں کوئٹہ تفتان روٹ کا کنٹرول حاصل کر کے بڑی گاڑیوں کو نظر آتش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی دن یعنی کہ ہم بات کریں 3 جولائی کی، تو 3 جولائی کی رات کو پاکستانی فوج اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ 4 جولائی کو کیچ کے علاقے بلنگور مچات میں پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک اہلکار جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسی طرح سے میر زازو کے علاقے میں سرمچاروں نے پاکستانی فوجی گاڑی پر حملہ کیا اور ساتھ ہی جو کلیئرنس میں مصروف پیدل اہلکار تھے ان کو بھی نشانہ بنایا۔ اس موقع پر ایک اور پاکستانی فوجی کے ہلاک ہونے کی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ 5 جولائی کو نوشکی کے علاقے احمد وال میں سرمچاروں نے پولیس تھانے کا کنٹرول حاصل کر کے اسے آگ لگا دی، جبکہ وہاں گرفتار کیے گئے 3 پولیس اہلکاروں کو سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ دوسری جانب جو سامی ہے کیچ کا علاقہ، وہاں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ پر گرنیڈ لانچر سے کئی گولے داغے اور پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ 6 جولائی کو سوراب کے علاقے بینچا میں مرکزی شاہراہ کی ناکہ بندی کی گئی۔ سرمچاروں نے معدنیات لے جانے والی گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ اسی دن خزدار کے علاقے سونارو میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو IED دھماکے سے نشانہ بنایا، جس میں شدید نقصان ہوا گاڑی کو۔ 7 جولائی کو سرمچاروں نے ہرنائی کے قریب زیارت کے علاقے خلافت میں پاکستانی فوج کو اس وقت حملے کا نشانہ بنایا جب پاکستانی فوج کے سینکڑوں اہلکار علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے۔ اس حملے میں پاکستانی فوج کے 3 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اسی دن یعنی 7 جولائی کی شام کو سرمچاروں نے 3 مختلف مقامات پر گھات لگا کر پاکستانی فوج پر حملہ کیا اور 7 سے زائد فوجیوں کو ہلاک اور کئی کو زخمی کیا، جس کے بعد پاکستانی فوج پسپائی پر مجبور ہو گئی۔ 7 جولائی کو ای خاران کے علاقے کلی کریم بخش کے قریب پاکستانی فوج کو اس وقت بھاری نقصانات اٹھانے پڑے جب سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں پر مسلح حملہ کیا۔ دریں اثنا نوشکی کے علاقے احمد وال میں سرمچاروں نے ایک اور کارروائی کے دوران پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اسی روز چمالنگ میں 1.5 موڑ کے مقام پر معدنیات کی جو بھری ہوئی گاڑیاں تھیں ان کے سیکیورٹی کمپنی کے اہلکار گل بیگ دادیانی کو ریموٹ کنٹرول دھماکے سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ یہ کارندہ جو ہے یہ صرف اس کمپنی کا حصہ نہیں تھا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں پاکستانی فوج کے لیے بطور مخبر بھی کام کر رہا تھا اور مقامی نوجوانوں کو اعلی کار بنا کر فوج میں شامل کرانے کی سرگرمیوں میں بھی ملوث پایا گیا ہے۔ 8 جولائی کو کلات کے علاقے میلبی میں 2 مختلف مقامات پر سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 2 جو اہلکار ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ 9 جولائی کو واشے کے علاقے ساچی میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی 4 گاڑیوں کے قافلے کو
اس وقت بم حملے کا نشانہ بنایا جب وہ پاکستانی فوج کے 128 ونگ 128 ونگ کے لیفٹیننٹ کرنل ناصر کو واشک سے خاران لے جا رہے تھے۔ اس کارروائی میں پاکستانی فوج کی 2 گاڑیاں براہ راست حملے کی زد میں آئیں، جن میں سے ایک گاڑی راکٹ حملے کے نتیجے میں مکمل تباہ ہو گئی۔ حملے میں 4 فوجی ہلاک، 6 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اسی دن پنجگور کے چیدگی روٹ پر سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو رسد لے جانے والی ایک گاڑی کو ضبط کیا۔ 10 جولائی کو بلیدہ کے علاقے میناز میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو گھات لگا کر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 2 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب نوشکی کے علاقے بٹو میں کوئٹہ تفتان شاہراہ پر سرمچاروں نے ایک اہم پل کو نشانہ بنایا اور وہ تباہ کیا۔ اس پل کو 11 جولائی کو جو کوچکی علاقہ ہے نوشکی کا، وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن پر قبضہ کیا گیا اور اس کو دھماکے سے پھر بعد میں اڑا دیا گیا بم لگا کے وہاں۔ اور یہ تھانہ جو ہے مشہور تھا یا بدنام تھا، یہ بھتہ لیتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 12 تاریخ کو نگہار جو ہے سوراب کا علاقہ، وہاں پہ سرمچاروں نے 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا، پاکستانی فوج کی 2 گاڑیوں کو جو کیمپ سے باہر نکل رہی تھیں۔ اس میں 3 فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، 7 زخمی ہوئے۔ اس دوران گرگینا کا جو علاقہ ہے وہاں مستونگ میں سرمچاروں نے 2 گاڑیوں پر حملہ کیا اور اس میں بھی نقصان پہنچا فوجیوں کو۔ اسی دن یعنی 12 جولائی کو ہی جو پھاٹک کا ریلوے کراسنگ ہے، پھاٹک احمد وال ایریا میں نوشکی میں، وہاں پہ پیدل فوج کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اور اسی طرح 13 جولائی کو زومی جو علاقہ ہے خاران کا، وہاں پہ خاران کوئٹہ جو شاہراہ ہے، ہائی وے ہے، اس پہ جو قافلہ تھا فوج کا، اس پہ حملہ ہوا، بڑا سخت حملہ ہوا۔ اس حملے میں 3 فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ ادھر سرمچاروں نے نگہار کا جو سوراب کا علاقہ ہے، اس پہ جو پاکستانی فوج ہے اس پہ حملہ کیا۔ ایک تنگ علاقہ ہے، تنگ راستہ تھا، وہاں سے فوج جب نکل رہی تھی تو ان کے اوپر حملہ کیا اور اس حملے میں بھی پاکستانی فوج کے 2 فوجی یہاں ہلاک ہوئے جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اسی دن یعنی 13 جولائی کو سنائپر حملے میں BLA نے ایک پاکستانی فوجی کو پاکستانی فوجی کیمپ کے باہر ٹارگٹ کیا، مین ہائی وے سونارو جو وڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ، اور دالبدین میں بھی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جو سامان لے کے جا رہی تھی فوج کے لیے، تو اس کو پھر آگ لگا کر تباہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلوچ سرمچاروں اور پاکستانی فوج کے درمیان چیدگی روٹ پر پنجگور میں شدید جھڑپوں کی بھی اطلاع ہوئی، جس میں 4 پاکستانی فوجی مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اور اسی طرح 14 تاریخ کو یعنی 14 جولائی کو سرمچاروں نے خاران کوئٹہ روڈ کا کنٹرول سنبھال کے سنیپ چیکنگ کی کئی گھنٹوں تک، اور پھر انہوں نے جو بم ہوتا ہے بارودی مواد یہ نصب کر کے، تو انہوں نے کئی جگہوں پر جو ہے وہ یہ نصب کیا برج کے اوپر، اور کوئٹہ کراچی ہائی وے کے پاس جو توک کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک اہم برج جو ہے اس کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اور یہ رپورٹ ہے ہمارے پاس اس وقت، چاغی میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک موبائل ٹاور کو نظر آتش کیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ چاغی کلی حاجی مرزا میں نامعلوم مسلح افراد نے جیز کمپنی کے موبائل ٹاور کی مشینری کو آگ لگا دی ہے، جس سے چاغی کے اور مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ BNA بلوچ نیشنلسٹ آرمی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے
کہ جو یہ مواصلاتی ٹاور تھا اس کی مشینری کو آگ لگا کر نکارہ کر دیا ہے چاغی میں، اور یہ حملہ 15 جولائی کو کیا ہے ان کے سرمچاروں نے چاغی کلی مرزا میں، اور اس پاکستانی آرمی کے زیر کنٹرول موبائل ٹاور کو انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ یہ بے برگ بلوچ ترجمان بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے۔ غالباً کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ بھی بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے کیا۔ کیچ کلاتک میں ڈیتھ سکواڈ کے سرپ گاڑی پر حملہ کر کے کئی لوگوں کو ہلاک کرنے کا یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے 6 جولائی کا۔ اسی طرح سے صادق آباد جو ہے وہاں پہ گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کرنے کی بھی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے لی ہے۔ یہ حملہ 15 جون کو کیا گیا 2026، اور سندھ سے پنجاب جانے والی 36 انچ جو ڈایا میٹر ہے قطر ہے اس کی گیس پائپ لائن کو صادق آباد کے علاقے دینگان پل کے نزدیک دھماکہ خیز مواد نصب کر کے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پنجاب کے مختلف علاقوں کو سپلائی ہونے والی جو گیس ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ یہ بھی دعویٰ بے برگ بلوچ کے نام سے پریس ریلیز ہوئی ہے، اس میں کیا گیا ہے بلوچ نیشنلسٹ آرمی کی طرف سے۔ تو اگر دیکھا جائے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اگر ان کی گنتی شروع کی جائے تو یہ 100 سے بھی زیادہ پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت ہے۔ آج جو ہے وہ 50 سے زیادہ فوجی تو آج ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو گئے ہیں، یہ جو حملہ ہوا ہے ابھی اس میں۔ تو حالات بڑے کشیدہ ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ پاکستان کی فوج کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، پیک اپ اینڈ گو ہوم۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔